بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب بھی رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ پہلا حکم دیا اللہ نے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو۔ حدیث مبارکہ ساتھ سنیں، آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، رسول اللہ نے مجھے یاد کیا لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی حضور نے بلایا اور میں نے جواب نہ دیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے نماز مکمل کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز ادا کر رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں نہیں کہا کہ اے ایمان والو، جب بھی رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو فوراً حاضر ہو؟ یعنی کیا سمجھایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو۔ اگر تم حالت نماز میں بھی ہو تو نماز کو چھوڑ کر پھر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ رسول اللہ کا ادب ہے کہ رسول کے بلانے کو سب چیزوں پر مقدم کیا۔ پھر دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل قرار نہ دو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو۔ کہ بارگاہ رسالت کا یہ ادب نہیں ہے کہ جیسے تم عام لوگوں کو بلاتے ہو آپس میں، اسی طرح تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بلانے لگو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دیہات سے آنے والے لوگ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو کہتے، اے محمد، یا ابوالقاسم، اے ابوالقاسم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر انہیں اس سے منع کر دیا۔ پھر اس حکم کے بعد کہ تم رسول کے بلانے کو آپس میں بلانے کی مثل قرار نہ دو، جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ جو لوگ دیہات سے آ کر کہتے تھے یا محمد، یا ابوالقاسم، اب اس کے بعد وہ کہنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ امام ابو نعیم نے اور امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ اب کیونکہ حکم نازل ہوا، انہوں نے بارگاہ رسالت میں بلانے کا انداز بدل لیا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی بے حد تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی میرے محبوب کی بے حد تعظیم کرو، بے حد توقیر کرو،
حالانکہ تعظیم اور توقیر تقریباً ایک ہی مفہوم کے لفظ ہیں، لیکن دونوں کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی میرے محبوب کی باری آئے گی تو تم نے میرے محبوب کی حد سے زیادہ تعظیم کرنی ہے۔ اسی طرح اگلی صورت آیت مبارکہ پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور انہیں اس طرح زور سے نہ بولو جیسے آپس میں تم بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ یعنی بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو تو اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کرے۔ حضرت فخر دہلوی تھے، وہ کہتے تھے جب مدینہ پاک گئے تو باب جبریل کے پاس کھڑے ہو کر جب انہوں نے عرض کی تو کہنے لگے باب جبریل کے پہلو میں فخر دیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں فخر دیرے سے جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز کی برسوں کا سرمایہ گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب ہے۔ پھر سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کی نسبت میرے رسول سے سوال مت کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کرتی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں۔ یعنی بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے کہ کثرت سوال بھی منع کر دیا گیا۔ پھر سورہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں میرا رسول عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے میرا رسول تمہیں منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی رسول کے آگے نہیں چلنا، جتنا میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ اسی طرح سورۃ النساء میں فرمایا ترجمہ جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرے اس کے بعد اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ اختیار کرے تو ہم اسے گمراہی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یعنی جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم اس شخص کو گمراہی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، نبی علیہ السلام کا ادب، فرمایا یہ حد سے زیادہ ہم پر لازم ہے۔ اور آخر میں صرف آپ کو آج قرآن کی نسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں چند آیات پیش کی ہیں۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبے اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر جیسے کسی کو بلانے کا انداز اپنایا تو وہ عام لوگوں کی طرح بلانے لگے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ فرمایا جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورۃ مجادلہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ آداب دیکھیں کہ میرے محبوب سے بات کرنے سے پہلے بھی صدقہ دو، میرا محبوب کوئی عام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ
جاننے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ احباب کی خدمت میں آج عرض کی، یہ قرآن سے آداب رسالت کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم توقیر کا حکم دیا۔ آنے والی نشست میں انشاءاللہ احادیث کی خدمت کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کا کتنا ادب کرتے تھے۔ فی الوقت صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا، حضور کے ادب کا حکم دیا، تو یہ ہم پر لازم ہے۔ بارگاہ رسالت کی بے ادبی کسی صورت برداشت نہیں۔ کتنی باریک چیزیں رب نے سکھائیں کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی۔ حالانکہ کا دوران کلام بات اونچی ہو ہی سکتی، فرمایا نہ عام بندہ اور ہے، میرے نبی کی ذات اور ہے۔ میرے نبی سے بات کرنی ہے تو انتہائی ادب سے آواز دھیمی رکھ کے بات کر۔ میرے نبی چل رہے ہو تو ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ میرے نبی بلائیں تمہیں، تم نماز میں ہو تب بھی تم میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ آداب رسالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔